کشمیر کے پہلگام واقعے کے بعد بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں ظلم کے پہاڑ توڑے ہوئے ہیں اور لائن آف کنٹرول کے معصوم شہریوں کو بھارتی فوج مسلسل نشانہ بنا رہی ہے، جس پر کل کی کور کمانڈر کانفرنس میں تشویش بھی کی گئی۔ وہاں کشمیر میں مسلمانوں کو خواہ مخواہ اریسٹ کیا جا رہا ہے۔ لگ بھگ 2000 مسلمانوں کو گرفتار کر کے بھارتی فوج ظلم کا نشانہ بنا رہی ہے۔ ناظرین، بھارت اس طرح کے واقعات کی مد میں یک طرفہ چالوں سے سٹیٹس کو ہمیشہ تبدیل کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ 2019 میں بھی بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں آرٹیکل 370 کی منسوخی کے ذریعے سٹیٹس کو یک طرفہ طور پر تبدیل کیا اور اس کے لیے باقاعدہ طور پر منصوبہ کے تحت پلوامہ کا ایک ڈرامہ بنایا تھا۔ اور اس مرتبہ بھی یہ جو واقعہ یعنی پہلگام کا واقعہ بنایا گیا، یہ بھی من گھڑت ڈرامہ رچایا گیا، اور ایسے ڈراموں کے لیے اپنے کئی لوگوں کو انڈیا موت کی بھینٹ چڑھا دیتا ہے۔ پہلگام کے ڈرامے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کی توجہ مغربی سرحدوں اور اقتصادی بحالی کے لیے جاری کوششوں سے ہٹا دی جائے، کیونکہ بلوچستان میں کشیدگی کے بعد پاکستان کی زیادہ توجہ جب اس سمت ہوئی اور پاکستان آرمی اور اداروں نے جب یہاں خاطر خواہ کامیابیاں حاصل کی اور انڈیا کے کارندوں کو بلوچستان میں ملے گھنونے ٹاسک انڈیا کو جب پورے ہوتے ہوئے نظر نہ آئے تو مجبوراً اس طرح کے ڈرامے رچائے، کیونکہ اقتصادی بحالی اور مغربی سرحدوں پر خصوصی توجہ پر پاکستان کی کوششیں جاری ہیں، جن میں پاکستان فیصلہ کن اور پائیدار ترقی کی طرف گامزن ہو چکا ہے، جس کو روکنے کے لیے بھارت اب بڑی بری طرح ناکام ہوا۔ اور اب بھارت اسی تناظر میں پہلگام واقعے کی آڑ میں سنتاس معاہدے کو نقصان پہنچا کر پاکستان کے قانونی اور بنیادی حقوق کو غصب کرنے کے درپے ہے۔ یہ چیزیں کل کی کور کمانڈر کانفرنس میں بھی زیر بحث رہی۔ ناظرین، انڈیا کی آرمی کے ایک ریٹائرڈ میجر اس وقت بہت غصے میں ہیں، جن کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا تھا۔ ان کے خونی بیانات اور بے چینی دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے جنگ کہتے کہتے خود نہ پھٹ جائے۔ یہ میجر کہتا ہے کہ آج سے 2 دن پہلے جب عطا تارڑ نے میڈیا سے کانفرنس کی تھی تو وہ ہمارے رافیل طیارے دیکھ کر ڈر گیا، کیونکہ ہمارے رافیل طیارے 22 منٹ تک فضا میں رہے اور تارڑ صاحب نے میڈیا بلا کر یہ کہا کہ جنگ لگنے والی ہے اور انڈیا نے رافیل اڑا دیے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ ناظرین، جس رات تارڑ صاحب نے میڈیا کانفرنس کی تھی اسی رات واقعی خطرناک تھریٹ تو موجود تھا، کیونکہ رافیل طیارے LOC کے ساتھ ساتھ اڑے اور یہ جنگی جہاز ہیں جن میں میزائل نصب ہوتے ہیں۔ یہ کوئی مسافر طیارے تو نہیں ہیں، اور اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ انڈیا بارڈر کے ساتھ جنگی طیارے اڑائے اور پاکستان خاموشی سے دیکھتا رہے کہ یہ گیم کھیل رہے ہیں یا جنگی طیاروں کے ذریعے فضا کی سیر کر رہے ہیں۔ وہ میجر کہتا ہے کہ یہ طیارے 22 منٹ تک فضا میں موجود رہے۔ اس بیوقوف انسان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس طیارے کی سپیڈ اتنی زیادہ ہے کہ 22 منٹ میں وہ پورے بھارت کو کراس کر جائے گا۔ ناظرین، حقیقت تو یہ ہے کہ یہ رافیل طیارے جیسے ہی امبالہ سے اڑے پاکستان ایئر فورس کو پتہ تھا، اور جب وہ LOC کے قریب تھے تو ادھر پاکستان ایئر فورس کے طیارے بھی ان کے ساتھ ساتھ LOC کے قریب اپنی فضائی حدود میں موجود تھے۔ اور آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ پاکستان ایئر فورس نے انڈین رافیل کو جام کر دیا تھا۔ جام سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ان طیاروں کا آپس میں رابطہ بھی ختم کر دیا اور انڈیا میں ان کا اپنی بیس سے بھی رابطہ ختم ہو گیا، اور پاگلوں کی طرح چوتھے منٹ میں ہی وہ خوف کے مارے واپس بھاگ گئے، لیکن رابطہ ختم ہو جانے کی وجہ سے امبالہ کی بجائے سری نگر میں ہی اتر گئے۔ حالانکہ اصول یہ ہوتا ہے کہ جہاں سے طیارہ اڑتا ہے واپس وہیں جا کر اترتا ہے، اور پاکستان کی اسی ٹیکنالوجی سے انڈیا ڈرتا ہے۔ انہیں اس بات کا بھی بخوبی اندازہ ہے کہ ان کے ہندوستان میں بھی جو طیارے جہاں جہاں کھڑے ہیں یا پرواز کر رہے ہیں، پاکستان ایئر فورس ان پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ انڈیا اب تک جنگ نہیں کر رہا اور کوئی اور موقع ڈھونڈ رہا ہے۔ ناظرین، پرسوں رات کو جب بارش ہوئی تھی، جمعہ کی رات کو تقریباً 2:30 بجے انڈین ایئر فورس یا آرمی کا جو پروگرام تھا وہ یہی تھا کہ وہ رات کو اٹیک کرے گا یا کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی جنگی کارروائی کرنے کا ارادہ انڈیا رکھتا تھا، بلکہ وہ اپنا پروگرام بھی بنا چکا تھا۔ ناظرین، اب اسے غیبی طاقت کہیں یا جو بھی کہہ سکتے ہیں، مشرقی سرحد پورا علاقہ آندھی اور بارش کی لپیٹ میں آ گیا یا موسم بالکل خراب ہو گیا تھا، یعنی پاکستانی پنجاب اور انڈین پنجاب پوری مشرقی سرحد
पूरी मशरकी सरहदी बेल्ट जो था, इसी इलाके का मौसम बिल्कुल ख़राब हो गया। हो सकता है ये वजह हो, या फिर ये भी है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के जहाज़ भी मुकम्मल एक्टिव थे, यानी गिलगित बल्तिस्तान में भी बड़ी बेहतरीन किस्म की फ़िज़ाई पेट्रोलिंग हो रही थी और यहाँ पर भी पीएफ के जहाज़ एक्टिव थे। कुछ लोग कह रहे हैं, बल्कि अभी खबर मिली है कि वो मेजर जो जंग का दीवाना है, अब तो वो भी कह रहा है कि जंग का खतरा टल गया है। लेकिन नाजरीन, ऐसा कुछ भी नहीं। भारत ने इस वक्त भी लाइन ऑफ कंट्रोल मशरकी बॉर्डर एरिया यानी सिंध, राजस्थान, पाकिस्तानी पंजाब, भारतीय पंजाब, जेहलम, आज़ाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर, पठानकोट, श्रीनगर, जम्मू, अम्बाला, इन तमाम इलाकों के साथ जो बेसेस हैं या एयरपोर्ट्स हैं, वहाँ यानी भारत के 50 से ज़ायद लड़ाका त्यारे पार्क हुए खड़े हैं और स्टैंड बाई हैं, पर तोले खड़े हैं। लेकिन उनको मसला क्या है? क्यों नहीं उड़ रहे? कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? दोस्तों, मसला ये है कि पाकिस्तान का माशाल्लाह जो रेडार सिस्टम है वो इतना बेहतरीन है, और फिर इनकी मुकम्मल तवज्जो भी इंडिया पर है। यानी हमारे जहाज़, हमारे रेडार्स, सैटेलाइट, सब कुछ उन पर कड़ी नज़र रखे हुए है। और अभी थोड़ी देर पहले तो जो इलाके मैंने आपसे जिक्र किए, ये सारे इलाके भी हमारे रेडार के अंडर हैं। यानी टेक ऑफ करना तो बहुत दूर की बात है, वो जहाज़ शेड से बाहर भी निकालते हैं तो पाकिस्तान को उसी टाइम पता चल जाता है। और इन सब बातों यानी हमारे एडवांस सिस्टम का, हमारी टेक्नोलॉजी का इंडियन को भी अच्छी तरह मालूम है। वो जानते भी हैं और मानते भी हैं कि इस सिलसिले में पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी इंडिया से कहीं आगे है। नाजरीन, जब से ये यानी 22 अप्रैल से जब पहलगाम का वाक़या हुआ, उसके बाद 23 अप्रैल से ये कशीदगी चल रही है, और तब से ही मुसलसल पाकिस्तान एयरफोर्स चौकस है और ऐसी फ़िज़ाई पेट्रोलिंग कर रही है, ऐसी हैरान कुन और बेहतरीन कि आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारे 40 से 50 तक भी एक वक्त में फ़िज़ा में मौजूद रहे, यानी पाकिस्तानी हदूद की पेट्रोलिंग कर रहे थे। और यही वजह है कि इंडिया को अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम कहाँ से शुरू करें या क्या करें। ये राफेल तो जब उड़ते भी हैं तो इनको अपना अम्बाला एयरबेस भी दोबारा नहीं मिलता और गुम हो जाते हैं। तो अब उस जंग करवाने वाले इंडियन रिटायर्ड मेजर को हम कैसे समझाएं, जिसकी मिसाल उस कुएं के मेंढक वाली है, जो पूरी दुनिया उसी कुएं को समझता रहा और असल दुनिया तो कुएं के बाहर थी। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि कश्मीर और फ़लस्तीन और जहां कहीं भी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, इन मुसलमानों की मदद फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।